مرزا اسد اللہ خان غالب کا کلام اور ان کی خوبصورت غزل سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے پیش کرتا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ مختصر تشریح بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ اب کہیں طویل ہو جائے تو شکایت نہ کیجیے گا، کیونکہ غالب کی غزل ہے اور پھر دماغ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کفے قاتل میں ہے۔ اس شعر کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ شعر محبوب کی ظاہری معصومیت اور چھپی ہوئی سنگ دلی، یعنی عاشق کی بے بسی اور عشق کی انتہا کو نہایت گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ اصل میں جب محبت حد سے گزر جائے تو مرنے کی بھی اجازت مانگتی ہے، لیکن اگر خنجر محبوب کے ہاتھ میں ہو اور وہ وار ہی نہ کرے تو عشق ایک مسلسل اذیت بن جاتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ سادگی تو آپ جانتے ہیں، بھول پن، معصومیت۔ ویسے یہاں محض بھولا پن یا معصومیت مراد نہیں ہے، بلکہ محبوب کی بے نیازی، لاپرواہی اور ایک ایسا طرز عمل ہے جو ظاہری طور پر معصوم لگے لیکن عاشق کے لیے قاتل ہے۔ حسرت، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، اس شدید خواہش کو، وش کو حسرت کہتے ہیں۔ مر جانے کی حسرت، عاشق مرنا چاہتا ہے لیکن اسے مرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ واہ، مر جانے کی حسرت اور بس نہیں چلتا، اختیار نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، کنٹرول میں نہیں ہے چیز، بس نہیں چلتا۔ خنجر، خنجر یعنی چاقو یا تلوار، چاقو کہہ سکتے ہیں اسے۔ کف قاتل، کف تو آپ جانتے ہیں کہ آستین کے آگے جو جگہ ہوتی ہے چھوٹی سی، اسے کف کہتے ہیں۔ کف قاتل، قاتل کا ہاتھ، اور خنجر کف قاتل میں ہے، یعنی قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے، یعنی محبوب کے ہاتھ میں خنجر ہے، لیکن وہ وار نہیں کرتا، یعنی عاشق کو تڑپا تڑپا کے مار رہا ہے، ڈرا رہا ہے صرف خالی۔ اس کی تشریح بڑی زبردست ہے، اس شعر کی تشریح۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے مرزا صاحب کا، اور اس میں فرماتے ہیں یہ کہ بیسیکلی محبوب کی جو سادگی ہے وہ اتنی دل نشیں ہے کہ شاعر کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس پہ جان دے دے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ جان لینا یا دینا اب تو قاتل یا محبوب کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہاں پہ جو خنجر ہے وہ محبوب کے اختیار کی بھی علامت ہے، کیونکہ عاشق مکمل طور پر بے بس ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مرد ایک بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس سے بات بھی نہیں کر پاتا، دل میں خواہش ہے کہ اپنی جان تک دے دے اس سادگی پر، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ فیصلے کی طاقت اس لڑکی کے ہاتھ میں۔ تو اس شعر میں میرے خیال میں یہ شعر عشق کی انتہا، محبوب کے رویے کی سادگی اور عاشق کی بے بسی کا بھی ایک دلسوز اظہار ہے، اور بہت ہی زبردست مرزا غالب نے اس میں اس شعر میں فرمایا کہ سادگی پہ اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کفے قاتل میں ہے۔ میں نے خنجر کو اسی لیے کہا آپ سے کہ یہ محبوب کے اختیار کی علامت بھی ہے خنجر، یعنی کہ عاشق مکمل طور پر بے بس ہے۔ اچھا، اس شعر میں غالب کی جو انفرادیت ہے نا، بڑے مزے کی، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ وہ غالب اس شعر میں صرف عشق کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ انسانی نفسیات کی تہ میں اتر کے یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی سادگی بھی اتنی قاتل ہو سکتی ہے کہ آدمی مرنے کی خواہش پال لے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس ظلم کو بھی حسرت کہہ رہے ہیں، یعنی عاشق کو مرنے کی بھی حسرت ہے، گویا مرنے کی خواہش بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ادھر دوسری طرف جو ہے وہ خنجر کفے قاتل میں ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تقریر تو آپ جانتے ہیں، بات چیت، گفتگو کو کچھ لوگوں کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بات چیت کرنے کو تقریر کہتے ہیں۔ لذت، مزہ، خوشی، کیف، اور گویا، گویا کا مطلب ہے کہ جیسے کہ یوں معلوم ہوا کہ، گویا کہ ایسے ہوا کہ، تو
الفاظ تو اس شعر میں زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر تشریح بڑی زبردست ہے۔ ایک تو میں اکثر پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اکثر بہت سے لوگ بہت شکریہ ان کا جو میری تشریح کو پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پسند نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تنقید میں ذرا دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اگر وہ خود بھی غالب کی شاعری کو سمجھتے ہیں تو انہیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ غالب ایک اتنا ہمہ جہتی شاعر ہیں کہ ان کے اشعار میں کہ کئی سمتوں سے مطالب نکلتے ہیں، اور یہ مطلب جو ہے یہ کسی آدمی کے اپنے پس منظر، اپنے مطالعے اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو یا نہ ہو، اس کا اثر اس کی تشریح پہ ضرور پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی کی اپنے خیال میں جو تشریح ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اینی ویز، تو اس شعر میں غالب فرماتے ہیں، میرے خیال میں یہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب نے کوئی بات کی، دیکھنا تقریر کی لذت، محبوب نے کوئی بات کی تو وہ بات اتنا دل سے کی کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے ہی دل کی بات ہو، جیسے میرے ہی جذبات اس نے بیان کر دیے۔ تو محبوب کی بات چیت میں اتنی کشش ہے کہ وہ عاشق کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ یعنی جب محبوب بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو اتنی دلنشیں اور اثر انگیز ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو میرے دل میں ہے، جیسے میرے دل کی بات کو لفظوں میں ڈھال دیا ہو۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ یہ شعر عاشق کی محبت، ذہنی ہم آہنگی اور جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اس کا محبوب، اس کی گفتگو کے سحر کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں غالب عشق کے ایک اور لطیف پہلو پہ بھی روشنی ڈال رہے ہیں، اور وہ یہ کہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات محبوب کی باتیں اتنی پر اثر، اتنی دل سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں کہ عاشق کو لگتا ہے جیسے وہ خود بول رہا ہو، یا کم از کم اس کے دل کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ آپ صرف عاشق اور محبوب کے معنوں میں اس شعر کو نہیں لے سکتے۔ یہ شعر اتنا زبردست ہے کہ آپ اسے کسی بھی جگہ، کسی بھی پس منظر میں استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کی گفتگو میں کہے جانے والے الفاظ کے اثر کو تشبیہ دینے کے لیے یہ شعر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ گرچہ ہے کس برائی سے ولے بائی ہما، گرچہ ہے کس برائی سے ولے بائی ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ گرچہ یعنی اگرچہ، کہتے ہیں نا چاہے، خواہ تو نہیں، گرچہ چاہے، اور بائی ہما کہتے ہیں اس کے باوجود، بائی فارسی کا لفظ ہے، بائی ہما اس کے باوجود، ان سب کے باوجود، ڈیسپائٹ آل دیز تھنگس، بائی ہما، گرچہ ہے کس برائی سے، گرچہ ہے، بائی ہما میں نے آپ کو بتایا ان سب اس کے باوجود، اور ذکر کہتے ہیں تذکرہ کرنے کو، چرچا کرنے کو، اور محفل آپ جانتے ہیں مجلس، محفل یارہ یعنی دوستوں کی محفل۔ بڑا زبردست شعر غالب کا، اور اس کی تشریح وہ کچھ اس طرح سے میں اس کی سمجھتا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں، پہلے تو اس کی مختصر لفظی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھلے کس برائی کے ساتھ میرا کسی محفل میں ذکر ہو رہا ہو، بھلے بائی ہما، کسے فکر ہے اس بات کی، لیکن بہتر ہے کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، کم از کم میں ہوتا تو شاید مسئلہ خراب ہوتا۔ تو پہلی تو تشریح اس کی یہ بنتی ہے، لیکن اس کی تشریح اتنی آسان نہیں ہے۔ یہاں نا غالب ایک عجیب قسم کی ایک پیراڈاکس بیان کرتے ہیں، ایک دلکش تضاد جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، غالب یہاں وہ ایک بیان کر رہے ہیں، ایک پیراڈاکس بیان کر رہے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خود ایک کامل انسان نہیں ہے، ان میں بھی خامیاں ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہیں، گناہ بھی ہوں گے، برائیاں بھی ہوں گی، مگر اس کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود، لوگوں کی محفل میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر خود ان کی ذات سے بہتر، زیادہ خوشنما اور مثبت ہوتا ہے۔ یہ بڑا زبردست پہلو پہ غالب اس شعر میں روشنی ڈال رہے کہ گرچہ ہے کس برائی سے ولے
بائی ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. یعنی اپنے اپنے کیریکٹر کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں، وہ جو لوگوں کی نظر میں ان کی چیزیں ہیں، یعنی ان کی بیسکلی خوبیاں ہیں، وہ ایکچولی ان کی خامیوں سے بڑھ کے ثابت ہوتی ہیں. جب وہ خود موجود ہوتے ہیں تو ان کی خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں. یعنی لوگ جب غالب کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی ہمیشہ اچھی باتیں، عشق کی شدت، فن کی بلندی، شاعری، شخصیت کی جاذبیت کو یاد کرتے ہیں، جبکہ ان میں ہزار کمزوریاں تھیں ذاتی، اور ناکامیاں ان کی زندگی ناکامیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن انہیں یاد نہیں کرتے. تو اس لیے یہ بڑا ویژنری شعر بھی ہے کہ غالب اصل میں اس شعر میں، اگر اس کے لفظی معنوں سے بڑھ کر دیکھا جائے تو غالب اس شعر میں بہت ویژنری بات کر رہے ہیں. یعنی آج ہم غالب کا ذکر جب بھی کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو زیادہ تر اس میں غالب کی زندگی کے اچھے پہلو، ان کا انداز، ان کی شاعری، ان کا کمال، ان کی مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ہر لحاظ سے غالب کی اچھی چیزوں کی طرف بات کی جاتی ہے. بہت کم بات ان کی برائیوں پہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ وہ کامل انسان نہیں ہے، ان میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، ساری چیزیں. اینی ویز، تو یہ بیسکلی غالب خود پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان میں بھی نقائص موجود ہیں. تو بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہر انسان، کوئی بھی انسان عیبوں سے خالی تو نہیں ہوتا، اور مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر ہو رہا ہو تو لوگ صرف اس کی خوبیوں یا خوشگوار یادوں کو ہی یاد کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے آپ اسے سماجی مروت بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال غالب کے شعر میں تو کہوں گا طنز، فخر اور ایک سیلف اویئرنیس، خود آگاہی جسے ہم کہتے ہیں، اور سچائی، ان سب کا ایک شاندار امتزاج ہے. تو اور بے ساختگی جو ہے غالب کی، اس کا تو آپ کو پتہ ہے جواب ہے ہی نہیں. بہرحال اگلا شعر دیکھتے ہیں. بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے. ہجوم نا امیدی کہتے ہیں مایوسیوں کے ہجوم کو، یعنی کسی پہ غلبہ ہو جائے اگر نا امیدی کا، اسے ہجوم نا امیدی کہتے ہیں. اور خاک میں مل جانے کا مطلب ہے فنا ہو جانا، اور خاک میں مل جائے گی مطلب ختم ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی. لذت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مزہ یا سرور کو کہتے ہیں، صحیح کوشش کو کہتے ہیں، بے حاصل، صحیح ہے بے حاصل یعنی ایسی کوشش جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، بے فائدہ محنت، صحیح ہے بے حاصل. لفظی مطلب اس کا جو ہے بنتا ہے شعر کا، وہ تو جناب یہ ہے کہ یہ جو ایک عجیب سی لذت ہے نا ہماری ایک ناکام کوششوں میں ہے، وہ اس مایوسی کے ہجوم کو مٹی میں ملا دے گی. لیکن شاید لفظی مطلب سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے، تو آگے اور کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی. غالب اس شعر میں انسانی کوشش، امید اور جذبہ عشق کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ بے حاصل ہے، یعنی ہمیں کوئی کامیابی یا نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اس ایفرٹ میں جو جوائے ہے، جو لذت ہے، جو سرور ہے، جو جذبہ ہے، وہی انف ہے بھائی. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ منزل تو بعد میں ملے گی، جو راستے کا جو مزہ ہے نا میں اس سے ہی انجوائے کر رہا ہوں، وہ منزل جب ملے گی ملے گی. تو اس پہلو کی طرف غالب اس شعر میں روشنی ڈال رہے ہیں کہ بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے. تو یہ جو لذت کا ذکر کر رہے ہیں غالب یہاں پہ، اس نے اس شعر کو بڑا موٹیویشن سے بھرپور بنا دیا. یعنی نا امیدی جتنی بھی زیادہ ہو، اگر انسان کو اپنی کوشش میں مزہ آ رہا ہو تو وہ مایوسی کو شکست دے سکتا ہے. تو غالب ایکچولی یہ فرما رہے ہیں شعر میں کہ جو خوشی ہمیں اپنی ناکام کوششوں میں ملتی ہے وہی ہماری اصل زندگی ہے، اور جب یہ لذت بھی ختم ہو جائے گی تو مایوسیاں ہمیں تباہ کر دیں گی. یعنی آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشق میں ناکامی کے باوجود عشق کرنے کی کوشش کی لذت جو ہے وہ عمر بھر ساتھ رہتی ہے. اینی ویز، فار ایگزامپل اس میں نارمل اگر میں ایک مثال دوں تو جیسے آپ کسی یونیورسٹی وغیرہ میں داخلہ لے رہے ہیں، کسی کالج میں داخلہ لے رہے ہیں، جو بہت آپ کا خواب ہو کہ یہاں پہ مجھے ایڈمیشن مل جائے، اور بعد میں وہ نہ مل سکے،
لیکن پھر بھی اس ڈیوریشن میں، اس فیس آف دی ایڈمیشن میں، جب آپ جا رہے تھے، چکر لگانے پڑے آپ کو، کبھی یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، کبھی وہ نہیں ہے، تو ان سب میں بھی جو ایک جوائے تھا نا، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے اور وہ میموری کا پارٹ بن جاتا ہے. تو اینی ویز، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہر کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن کچھ کوششیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو ہمیں زندہ، پرجوش اور امید رکھتی ہیں. تو اگلا شعر ہے کہ رنج راہ کیوں کھینچیے، واماندگی کو عشق ہے. رنج راہ کیوں کھینچیے، واماندگی کو عشق ہے. اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے. رنج راہ کہتے ہیں سفر کی تکلیف کو، راستے کی مشقت کو. آپ اسے یہاں پہ عشق کی راستے میں جو آزمائشیں اور مشقت آتی ہیں اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں، وہ اس کے معنی لے سکتے ہیں. واماندگی تھکن کو کہتے ہیں، ویکنیس ہو جائے، کمزوری ہو جائے. ویسے ایک لحاظ سے بے بسی، عاجزی، اور جو ایک باڈی کی تھکن، ایک روح کی جو تھکن ہے، روح کی تھکن جسے ہم کہتے ہیں، اعصابی کمزوری کہہ سکتے ہیں آپ، واماندگی. اور منزل آپ جانتے ہیں جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو چاہے محبوب تک پہنچنا ہو، اور یہاں پہ اللہ تک پہنچنا ہو، اور حقیقت مطلق سے قرب ہو، اور قدم نہ اٹھنا سکنا، یعنی فانی انسان کی جو حد ہے، یعنی ایک ہر انسان نے چونکہ مر جانا ہے تو اس سے آگے وہ قدم نہیں اٹھا سکتا. تو اس سے مراد لی گئی ہے یہاں پہ. میں آپ کو اس کی تشریح بتاتا ہوں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اس میں غالب کہہ رہے یہ رہے کہ جب عاشق تھک جاتا ہے اور سفر کے قابل نہیں رہتا، تبھی تو اصل عشق ہے. یعنی اگر منزل تک آسانی سے پہنچا جا سکے تو وہ عشق نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا سفر ہے. عاشق وہی ہے جو تھک کر بھی ہار نہ مانے. سمجھے آپ؟ جیسے کوئی مسافر تھک چکا ہو لیکن پھر بھی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہو کیونکہ اسے اپنی منزل سے عشق ہو. کہ جیسے کوئی نوجوان محنت کر رہا ہو کسی خواب کے لیے، کسی ویژن کے لیے، اور سب کہیں کہ تم تھک گئے ہو، رک جاؤ بھائی، مگر وہ کہیں نہیں، یہی تو عشق ہے. تو غالب فرماتے ہیں کہ تھکنا، رکنا، گرنا، یہ سب پارٹ آف دا عشق ہیں، عشق کا حصہ ہیں. جو آسانی سے منزل پالے وہ عاشق نہیں. غالب اس شعر میں اگر آپ غور کریں، میں دوبارہ پہلا مصرع پڑھتا ہوں: رنج راہ کیوں کھینچیے، واماندگی کو عشق. فرما رہے ہیں کہ اگرچہ میرا قدم اٹھنے کے قابل نہیں رہا، لیکن میں اتنا آگے آ چکا ہوں کہ اب میری تھکن خود منزل کے اندر ہے. یعنی آپ جیسے کسی بہت ہی مشکل مقصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مسلسل ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، یا کوئی شخص اپنی نوکری یا کاروبار میں شدید محنت کر رہا ہو، اور ایسے میں کوئی کہے کہ یار تھک جاؤ، تھوڑا ریسٹ کر لو، چھوڑ دو یہ سب. تو اگر اس شخص میں اندر پیشن ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ تھکن ہی تو اس بات کی ایویڈنس ہے کہ میں عاشق ہوں اس راستے کا، میرے اندر پیشن ہے اس منزل تک پہنچنے کا، اور اب تو یہ تھکن خود منزل کے اندر ہے. تو ہمیں سفر کی مشقت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، چونکہ سفر کی جو تھکن ہے، جو اس کے اندر آنے والی مشکلات کے باعث بے بسی ہے، اصل میں یہی تو عشق کی علامت ہے. اور اسی فلسفے کو غالب اپنے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے فرما رہے ہیں کہ رنج راہ کیوں کھینچیے، واماندگی کو عشق ہے. اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے. میں بعض اوقات اتنی مشقت اور تھکن ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر مقصد عظیم ہو اور عشق سچا ہو تو وہ تھکن ہی اس بات کا ثبوت بن جاتی ہے کہ وہ حق کی راہ پر ہے، وہ کریکٹ راستے پر ہے، وہ اپنے اسی مشن پہ ہے جو اسے ویژن پہ لے کے جائے گا. تو غالب اس سچ کو لفظوں میں اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ تھکن کو شکست نہ سمجھو، کیونکہ تھکن ہی اس بات کا ثبوت بن جائے گی کہ تم نے عشق کیا ہے اور منزل تک پہنچ چکے ہو. تو یہ ایک غالب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے. تو بیسکلی اصل میں یہ تھکے ہوئے لوگوں کو اٹھنے کا حوصلہ دیتا ہے کہ رنج راہ کیوں کھینچیے، واماندگی کو عشق ہے. تو اگر تمہارا تھکا ہوا قدم منزل میں ہے تو سمجھو تم جیت چکے ہو، چاہے گر کر ہی کیوں نہ جیتو. اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ جلوہ زارے
آتش دوزخ ہمارا دل سے ہی، جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سے ہی، فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے، فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں، جلوہ زار کہتے ہیں خوبصورتی کی جگہ کو، نظارہ گاہ کو، جہاں سے کوئی سین منظر سامنے ہو، جلوہ زار منظر دیکھنے کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ آتش دوزخ تو آپ سمجھتے ہیں جہنم کی آگ، اس کو لیکن یہاں پہ تھوڑا شاعری کی عموماً اصطلاحات میں یا شاعری میں جہاں جہاں بھی آتش دوزخ یا آتش جہنم کا اشارہ کیا جاتا ہے، وہ صرف جہنم کی آگ لفظی معنوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں اس میں ایک تڑپ، ندامت، حسرتیں، پچھتاوے، افسوس، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں آتش دوزخ میں۔ اور دل سے ہی، یعنی کہ مان لیا ہم نے کہ ہمارا دل ہے، مطلب دل ہی سے ہی، چلو دل ہی کو مان لو کہ یہی تھا۔ فتنہ شور قیامت، فتنہ آپ جانتے ہیں ہنگامہ، شور قیامت، قیامت جیسا ہنگامہ، اندرونی ہنگامہ، ایموشنل بریک ڈاؤن، اور فتنہ فساد، پریشانی کو کہتے ہیں میرا۔ شور قیامت، قیامت کا شور، ہولناک چیخو پکار، آب و گل، مٹی اور پانی، یعنی انسانی جسم کے مٹیالے وجود کی جو تخلیق ہے مٹی سے، اس طرف اشارہ ہے۔ جسم و جان، انسانی وجود یعنی مٹی کا انسان، یعنی بیسیکلی ہر وہ انسان جو کمزور ہے، جو فانی ہے۔ اور دل، یہاں پہ دل سے مراد انسانی ضمیر ہے، جذبات اور احساسات کا جو سینٹر پوائنٹ ہے ہیومن باڈی میں، وہ دل ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں تو خاص طور سے انسانی ضمیر، جذبات اور احساسات کے مرکز کے طور پر بھی دل کو مانا جاتا ہے۔ تو اصل میں غالب فرماتے کیا ہے اس شعر میں؟ غالب فرماتے ہیں کہ مانا ہمارا دل جہنم کی آگ جیسا ہے، مان لیا مطلب دل سے ہی، جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سے ہی، مان لیا کہ ہمارا دل جہنم کی آگ جیسا ہے، لیکن جس طرح اس میں قیامت برپا ہے، جس طرح اس کے اندر حرکت ہے، وہ تو شاید کسی اور انسان کے جسم و جان میں بھی نہیں۔ جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سے ہی، فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے۔ غالب یہاں اصل میں اپنے دل کے درد، بے سکونی اور جذباتی ہنگامے کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا دل ضرور ایسا ہے جیسے دوزخ کی آگ ہو، لیکن کیا صرف میرا دل ہی ایسا ہے؟ اور ہر انسان کے وجود میں، اس کی مٹی اور پانی سے بنے جسم میں ایک نہ ایک شور، ایک نہ ایک قیامت ضرور موجود ہے۔ تو غالب نہ صرف اپنے دل کی بے قراری کا اعتراف بھی کرتے ہیں اس شعر میں، بلکہ ایک یونیورسل فیکٹ کو بھی بیان کر رہے ہیں، ایک عالمی سچائی کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جنگ، کوئی نہ کوئی فتنہ برپا ہے۔ تو دوبارہ آپ اس شعر کو ذرا پڑھیے کہ جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سے ہی، فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے۔ یہاں پہ اس کے ایک اور، کیونکہ غالب کی شاعری آپ کو پتہ ہے اس کے تو کئی اینگل نکلتے ہیں، تو غالب نے بیسیکلی یہ سمجھ لیجیے آپ کے غالب یہ بھی فرما رہے ہیں اصل میں کہ میرے دل میں آگ ہے، ہاں ہے، لیکن یہ آگ اکیلے میرے دل میں نہیں ہے، ہر دل میں کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہنگامہ برپا ہے۔ یعنی اپنے ساتھ وہ تمام دنیا کو بھی کہہ رہے ہیں، یعنی میرے اندر جو اضطراب، شدت اور تکلیف ہے وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ اپنے اندر کے اضطراب کی بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے کسی انسان کے اندر، آپ کے اندر بہت اضطراب ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، اور باہر سے لوگ کہیں کہ او نہیں یار تم تو بالکل نارمل لگ رہے ہو، تو غالب یہی تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جہنم کی آگ لگی ہے، لیکن جو ہنگامہ شور قیامت برپا ہے وہ میری ذات سے باہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی انسان کے اندر کیا طوفان چل رہا ہے وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ یہ کیفیت ہر حساس دل رکھنے والے کو کبھی نہ کبھی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اس شعر کو پھر پڑھتے ہیں کہ جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، فتنہ شور قیامت اس کے آب و گل میں ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ میرا دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں جہنم کی آگ کا نظارہ ہے، یعنی دل جلتا رہتا ہے، بے سکون ہے، تو کیا ہوا؟ قیامت کا شور، ہنگامہ، ہول آخر کس انسان کے جسم و جان میں نہیں ہوتا؟ یعنی کون سا انسان ہے جس کے دل میں کوئی ہنگامہ نہ چل رہا ہو؟ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں جو کہ
مقطع ہے اس خوبصورت غزل کا کہ ہے دلے شوریدائے غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے دل شوریدائے غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں۔ شوریدہ کہتے ہیں پاگل یا بے قرار کو، اور دل شوریدہ کا مطلب بے چین دل، پاگل دل، مضطرب دل، بے قرار دل، ہر وقت وہ جو تڑپتا رہتا ہو وہ والا دل، دل شوریدہ۔ اور طلسم پیچ و تاب، الجھنوں کا جادو، طلسم تو آپ کو سمجھتے ہیں جادو کو کہتے ہیں، میجک کو۔ پیچ و تاب موڑ جیسے کہتے ہیں نا، پیچیدہ خواہشات یا گمبھیر جذبات یا دماغ کی پیچیدہ کیفیت، طلسم پیچ و تاب، الجھنوں کا جادو۔ تمنا آپ جانتے ہیں خواہش کو اور آرزو کو کہتے ہیں، رحم کر یعنی بھائی ترس کھا، رحم فرما، مشکل میں ہے یعنی تکلیف، اضطراب، بے بسی میں کوئی ہے۔ تو اس کی جو بنیادی تشریح بنتی ہے میرے خیال میں اس شعر کی، تو اس کے حساب سے تو غالب اپنے دل کو بے قرار اور پاگل دل کہہ رہے ہیں جو عشق کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، اور وہ محبوب سے کہتا ہے کہ میری خواہش یعنی تم خود ہی مجھ پہ رحم کھا لو اور دیکھ لو کہ میں کس دکھ میں مبتلا ہوں، کس کرب میں ہوں، یعنی میری تمنا نے ہی مجھے اس حال میں پہنچایا ہے، اب وہی مہربانی کرے۔ ہے دلے شوریدائے غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی خواہش کے پیچھے پاگل ہو جائے، ایک بچہ کسی کھلونے کو لے کر بے چین ہو، کوئی عاشق محبوب کے بغیر بے حال ہو جائے، تو غالب فرماتے ہیں کہ میرا دل خواہشوں میں الجھ کر بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور میری سب سے بڑی خواہش یعنی تم خود ہی اس حال پہ اب رحم کر دو، یعنی میری طلب نے ہی، میری ڈیمانڈ نے ہی مجھے برباد کیا ہے، اور اب وہی طلب اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مہربان ہو جائے۔ تو غالب کا دل بے حد بے چین اور مضطرب ہے اس غزل میں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی الجھاؤ، کوئی پیچیدگی کا جادو ان کے دل پر چھایا ہوا ہو۔ اصل میں میرے خیال میں اس شعر میں غالب نے انسانی آرزوؤں کو، تمناؤں کو اور دل کی اضطرابی جو کیفیت ہے اس کو ایک طلسم سے تشبیہ دی ہے، اس کو ایک جادو کی طرح بتایا ہے۔ انسان کی تمنا جب پوری نہ ہو، جب خواہشوں کا بوجھ حد سے بڑھ جائے تو دل جیسے آگ کا گولا بن جاتا ہے۔ تو غالب کا دل بھی اسی کیفیت میں ہے، بے قرار، بھٹکتا ہوا، درد سے لبریز، اور اس ساری تکلیف کا سبب اپنی ہی آرزو ہے، لہٰذا وہ اپنی ہی خواہش سے شکوہ کرتے ہیں کہ رحم کرے خواہش، تو ہی میرا دشمن بن گئی ہے۔ تو دوبارہ پڑھیں اب اس شعر کو کہ ہے دل شوریدائے غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں۔ تو اس شعر کے ساتھ ہی یہ غزل مکمل ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس مکمل غزل کا خلاصہ دیکھا جائے تو یہ غزل صرف عشق کی پیچیدگی، ناکامی یا عاشق کی بے قراری کو ہی خالی بیان نہیں کرتی، بلکہ اس غزل میں ایک بڑی زبردست آپ کو بات بتاؤں کہ غالب کا انداز نہ صرف فلسفیانہ ہے بلکہ جذباتی اور نفسیاتی بھی ہے، جو عموماً غالب کا انداز نہیں ہے۔ ہر شعر ایک الگ معنی کی دنیا رکھتا ہے، دنیا معنی رکھتا ہے۔ یہ غزل صرف عشق کی نہیں ہے میرے خیال میں، بلکہ انسانی نفسیات، جذبات، خواہشات اور کوششوں کی گہرائیوں کی جھلک بھی پیش کرتی ہے۔ اور جب ہم اسے روزمرہ زندگی سے جوڑتے ہیں تو غالب کی عظمت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی، جس میں میں نے کوشش تو کی ہے کچھ ریسرچ کے بعد اس کی تفصیلی تھوڑا سا تشریح کرنے کی۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے مختصر کر دوں، اب آپ خود ہی بتائیے، کبھی آپ بیٹھے ہیں غالب کی غزل کی تشریح کرنے ریسرچ کے بعد، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کتنا مختصر اپنی بات کرنی پڑتی ہے جب بھی اتنی لمبی تشریح ہو جاتی ہے اس کی۔ غالب ہیں بھائی وہ۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو درخواست وہی پرانی ہے، اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں، پسند آئی ہے تو دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ سے ضرور نوازا کریں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔